شیطان کی مہلت اور جہنم کے وعید کا ان آیتوں میں ذکر ہے. چونکہ شیطان نے ڈھیل مانگی تھی اس لیے اللہ نے اس سے فرمایا جا میں نے تجھے ڈھیل دی، اور پھر اس نے جو دھمکی دی اس کے حساب سے وہ اس نے کیا وعدہ کیا ہے کہ وہ کس کس طرح سے انسان کو بہکائے گا. سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں اپنی آواز سے بہکاؤں گا. باجے گاجے گانے ڈول ڈھمکے یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں، یعنی اپنی رنگ برنگ کی آوازیں جسے چاہے اس سے بہکاؤں گا. اس میں گانے میوزک لو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جو آواز اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہ شیطانی آواز ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کے اندر گٹس ہیں، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، اللہ نے آپ کو گاڈ گفٹڈ یہ صلاحیت دی ہے، تو اس صلاحیت کو پازیٹیو کام کی طرف لیں اور آپ بہترین قرآن پڑھیں اور خوبصورت کر کے قرآن پڑھیں اور بہترین آواز سے قرآن کو مزین کریں. جنہیں میوزک سننے کا شوق ہے، انسان کی فطرت میں خیر و شر پہلے ڈالا اور پھر اس کو کا اب کنٹرول کرو. اور جس نے کنٹرول کیا قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا، جس نے کنٹرول کیا وہ فلاح پا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا یہ بڑا آسان کام ہے. آسان کام نہیں ہوتا. جن کو شوق ہوتا ہے، جنہیں دلچسپی ہوتی ہے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ قرآن کی قرات سننا شروع کریں، قرآن کی آوازوں میں سنیں. ایک دفعہ اریٹیٹ ہوں گے، ایک دفعہ بور ہوں گے. شیطان کب سننے دے گا؟ یہ پہچان ہوتی ہے جب آپ بور ہوتے ہیں نا قرآن کی محفل میں، تو شیطان آپ کو ہچکو لے دیتا ہے. پھر کرتے کرتے اتنا اپنے آپ کو مصروف کریں کہ آخر آپ اس میں محو ہو جائیں. اب کچھ لوگوں کو گانا سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اپنے استاد کی ڈانٹ بھی کھاتے ہو، کہتے جاؤ تم نہیں سیکھ سکتے. پھر استاد جی اس کے قدم بھی چومیں گے، ہاتھ بھی چومیں گے، ریاض کریں گے، فجر میں اٹھیں گے، اتنا کریں گے اتنا کریں گے. آپ ان کی ہسٹریاں پوچھیں نا تو انہوں نے جانیں کھپائی ہیں ریاض سیکھیں اس مقام پہ پہنچنے کے لیے. کتنے استادوں پر ان کا نام لیتی آنکھیں چومیں گے، ہاتھ چومیں گے، اور ہمارے استاد اور ہم ان کے پیروں کی خاک میں. میں سن کے حیران ہو جاتی ہوں کہ اللہ تیرے بندے اس دنیا کی آواز کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. قرآن کے لیے کبھی تہجد کے لیے نہیں اٹھیں گے، کبھی قرآن کو خوبصورت بنانے کے لیے ریاض نہیں کریں گے، کبھی قرآن کے ہاتھ پیر نہیں چومیں گے. چومنے کا حکم بھی نہیں، ایک مثال سے بتا رہی ہوں. کبھی منت نہیں کریں گے ہمیں پڑھائیں ہمیں سکھائیں، ہم نے سیکھ کے ہی چھوڑنا ہے. کہیں گے اچھا نہیں آتا تو نہیں آتا، خیر ہے. تو آپ اس کو بدلیں، انہی چیزوں کو پازیٹیو کام ہے. بچے کے ہاتھ میں چھری آ گئی تو اسے غبارہ دکھائیں گے وہ چھری پھینک دے گا، چاکلیٹ دکھائیں گے وہ پھینک دے گا. آپ چھری کھینچیں گے تو روئے گا، پھر اڑے گا کہ وہی لینی ہے وہی لینی ہے. اب آپ اپنے نفس کو بہلانے کا بہترین چیز دیں، اسے پازیٹیو کام دے تو نیگیٹو چھوڑے گا نا. اب کام کوئی نہیں، گانا نہ سنو تو مہاتب گانے ہی سنتی رہتی ہوں، ٹی وی نہ دیکھو تو مہاتب ٹی وی دیکھتے رہتے ہو. بندہ اتنا چکر میں کیا کروں، بس بت بنا بیٹھا رہا، نہ سانس لوں نہ آواز نکالوں. بچے تو نہیں بیٹھتے نا، تنگ پڑتے ہیں. انہیں کوئی کام دیں، انہیں بہترین کام دیں. جیسے میں نے کہا نا کہ عید کے بعد واٹس ایپ پہ بچوں کو قرآن پڑھانا اور کہانیاں اور پہیلیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کے بارے میں کوشچن. کیوں؟ موبائل تو نہیں ویسے بھی نہیں چھوڑتے. ان کو خوبصورت طریقے سے موبائل دیں، خوشی سے موبائل کو وہ اٹھائیں. ان کے اندر چاہم ہو، انہیں پتا ہو ہم نے کچھ سیکھنا ہے، اور وہ انتظار کریں دوسرے دن لیسن آئے گا یا پہیلی کا جواب آئے گا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اندر ہیں، شر بھی اندر ہے، خیر بھی اندر ہے. خیر کو نکالنا ہے، شر کو ہم نے اسے بہتر طریقے سے چینج کرنا ہے پازیٹیو کام میں. جب پازیٹیو کام میں لگ جائیں تو نیگیٹو کام خود بخود پاس سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں اپنے لشکر چلا لوں گا، گناہوں کے لیے سواری پر پیدل چل کر ہر طرف سے آؤں گا. کچھ جن اور کچھ انسانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لوں گا. تو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے آتا ہے. اولاد میں بھی حصہ لاؤں گا، مال میں بھی. مال میں تو آپ پتہ شرک اکبر بھی ہے، اور اسراف بھی اس میں آتا ہے کہ میرا گزارا ہو جاتا ہے 500 کے سوٹ سے بھی، 1000 کے سوٹ سے بھی. چلے بہت چھلانگ ماری تو 1500 کے سوٹ سے بھی. آپ کے کس دور کی بات کر رہی ہے؟ سوٹ تو شروع ہی 3000 سے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے بھائی؟ آپ کا ہوتا ہوگا، ہمارا نہیں ہوتا. کچھ کا ہوتا ہی 6000 سے شروع ہے، کچھ کا ہوتا ہی 12. اب چلے ان کی ریس کرے نا، آپ یہ نہیں 6000 تو آپ نے اپنی اوقات کے مطابق ریٹ مقرر کر دیا، کسی نے اپنی. ہمیں اللہ رسول کے حکموں کے مطابق مقرر کرنا تھا نا. نہ اسراف میں آئے اور نہ ویسا ہو کہ لوگ آپ کو فقیر سمجھ کے اپنے اترے ہوئے کپڑے دے جائیں. تو بیلنس لائف کرنی ہے نا. اس طرح مال میں ہمارا فوراً چلا جاتا دھیان، اور جانا بھی چاہیے. قبروں پہ چادریں دیے ہیں، نذرانے ہیں، وہ حصہ لے لے گا. اس کے بعد ہماری بدعات پہ جتنا لگتا ہے وہ حصہ لے جاتا ہے، خرافات پہ لگتا ہے، تہمات پہ لگتا ہے، سارا وہ حصہ لے جاتا ہے. پھر رشوت پہ ہم کھاتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں. پھر حرام جگہوں پہ جیسے شادیوں پہ ہم جہیزوں پہ لگاتے ہیں، اور اوپرن پہ، مہندیوں پہ، شاور برائڈل پہ، پتہ نہیں کیا کچھ. یہ سارا کچھ اس کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اسراف بھی اس
کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ آپ سے اپنا حصہ لے لیتا ہے. آپ تھوڑے میں گزارا ہو سکتا تھا وہ زیادہ آپ سے کرواتا ہے. اور پھر آپ کے عام ڈنر سیٹ میں گزارا ہوتا ہے تو آپ کو جا کے کہتا ہے 50,000 کا ڈنر سیٹ لو، یعنی آسائشوں سے پھر آرائشوں پہ اور نمائشوں تک آپ کو لے جاتا ہے. سارا اس کا حصہ ہوتا ہے. پھر اولاد میں بھی وہ کس طرح حصہ ڈال دیتا ہے کہ آپ کو اللہ اولاد دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں فلاں کے در سے مجھے اولاد ملی، چلے آپ شرک نہیں کرتے، ویل اینڈ گڈ. غیر اسلامی نام بہت ہم رکھتے ہیں، چلے آپ نے نام بھی اسلامی رکھ دیا، غیر اسلامی تہوار اپنے برتھ ڈے ضرور منانے، تو حصہ تو وہ لے کے چھوڑے گا جس طرح بھی اس کا بس چلے گا اور وہ کامیاب ہے. افسوس کہ وہ دیندار لوگوں پہ بھی کامیاب ہے. بڑے بڑے داڑھی ہے، بوڑھے والے بزرگ ہیں، دادا ہیں، نمازی ہیں، اور فیس بک پہ کیا ڈالے، آج ہم نے اپنے دادا کو اپریشیٹ کیا، وش کیا، ان کی برتھ ڈے تھی، ایک کیک رکھ کے کینڈل رکھ کے سارے بچے اسے چپکے ہوئے اور تصویریں سیلفیاں بنائے اور بزرگ بیچ میں بیٹھا ہے. دو نہیں لگتا کہ کیا تمہیں تماشا تم لوگوں نے بنایا ہوا اس عمر میں میرے ساتھ. لیکن اب یہ ضروری ہو گیا دادی دادا کو بھی وش کرنا، تو اپنا حصہ لے جاتا ہے. پھر اس وقت وہ اپنے بچوں کا نام عبد الحارث، عبد الشام، پیر بخش وغیرہ رکھتے تھے. اب بھی رکھتے ہیں لوگ اپنے پیروں کے نام پہ. اب پیر بخش کیا نام ہے، میرے پیر نے بخشا، کبھی سوچا کرے نا. تو شرکیہ نام رکھواتا ہے، غیر مذہب کے لوگوں کے نام لکھواتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں داخل کرتا ہے. زنا کی طرف لاتا ہے، لواطت کی طرف لاتا ہے، قتل کی طرف لاتا ہے، بچوں کو زندہ درگور کرنا، ابورشن کرنا، ساری چیزیں اس میں شامل ہے. کیا آج ہمارے گھر گھر میں یہ چیزیں نہیں آ گئی؟ پوری طرح اس وقت وہ کامیاب ہے. اور کا وہ وعدے دلاتا ہے کہ بچے کو اس مقام پہ پہنچاؤ تاکہ ایک نام تمہارا روشن کرے، اور ایسے ایسے عہدے بتاتا ہے. اور کہاں تم نے قرآن میں ڈال دیا معصوم بچے کو، اور معصوم کیا اس کو اس میں لگا دیا، ادھر سے دور کرتا ہے. اور کہتا ہے یہ سیکھ ہی لیں گے، عمر پڑی ہوئی ہے، لیکن پڑھائی کی یہی عمر ہے. یہ کہتے ہیں نا، پتہ ہے ہمیں عمر پڑی ہوئی ہے. جیسے میں نے ایک لڑکے کا واقعہ سنایا تھا، اوریجنل ہے، کہ جب اس کی آخری ڈگری ملی تو اس کو وہ کینسر ڈائگنوز ہوا جب اس کے پاس 7 ماہ تھے باقی. اس نے اپنے باپ کو کہا میری ساری ڈگریاں لے کے آؤ. اس کا باپ کہتا ہے اس کے مرنے کا دکھ نہیں، دکھ اس چیز کا ہے کہ اس کی لاسٹ کی بات مجھے ہلا گئی. اسے ساری ڈگریاں دیکھ کے کہا بتائے میرے والد صاحب یہ ساری ڈگریاں قبر میں مجھے بچائیں گی؟ کہا نہیں. کہا کاش آپ نے مجھے قرآن کے ساتھ جوڑا ہوتا تو آج میں مایوس نہ جاتا. کہتا ہے اس کے مرنے کا دکھ نہیں، اللہ کے حکم سے آ گئی موت، اس کی آخری بات مجھے ہلا کے چلی گئی. تو ہمارے بچے ہم سے اس پہ خوش ہوں گے کہ میں نے ان کو ڈاکٹر بنایا. اور جو محنت کر کے آپ انہیں ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، عالم بھی ان کو آپ بنا سکتے ہیں. تو یہ سارے وعدے ہیں اس کے، اور شیطان کے وعدے ہے ہی دھوکے کے. کیونکہ جب یہ کسی عہدے میں پہنچتے ہیں تو پھر آپ ان کو پینڈو لگتے ہیں، اولاد کو جاہل لگتے ہیں، گوار لگتے ہیں، بات کرنے کا آپ کو سلیقہ نہیں ہوتا. آپ کی انگلش کی غلطیاں کیا اردو کی بھی نکلتی ہیں، اور پھر آپ کو ملانا بھی پسند نہیں کرتے. انا عبادی لیس لک علیہم سلطان. کتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ نے کہا جو مرضی کر، میرے بندے میں تیرا زور نہیں چلے گا. اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا. تو جب تک اس کی بندگی میں آپ نہیں آئیں گے اس وقت تک شیطان کے نرخرے سے آپ نہیں نکل سکیں گے. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کی روزی کو ڈھونڈو. بلا شبہ اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے. جب تم سمندر میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم جن کو پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں سوائے ایک اللہ کے. پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تم اعراض کرنے لگتے ہو، اور انسان ہے ہی بڑا ناشکرا. اکرمہ کا واقعہ جس پہ آیتیں اتری، ابو جہل کا وہ بیٹا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو وہ بھاگ کے پناہ لینے کے لیے حبشہ کی طرف چلا گیا. کشتی پہ سوار ہوا، بہت تند و تیز آندھی چلی، کشتی ڈوبنے لگی. کشتی میں باقی لوگ بھی سوار تھے جو بھاگ رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ ہی بچا سکتا، اللہ سے رو رو کے معافی مانگو. تو اکرمہ نے دل میں سوچا کہ یہی بات تو نبی کہتے ہیں، اگر اللہ ہی نے بچانا ہے خشک تری میں تو خشکی میں بھی تو وہی ذات ہے. تو اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آج تو نے مجھے اگر بچا لیا تو میں سیدھا واپس جاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. اللہ نے جب اس کو مصیبت سے نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور پھر اس نے جتنا اسلام کو نقصان دینے کے لیے زندگی میں وقت لگایا تھا اس سے زیادہ پھر اس نے اسلام کی تبلیغ میں اپنی زندگی کو وقف کیا. اللہ اس کی ساری کوششیں قبول فرمائے. اور ایک پھر جہاد میں ان کی پھر شہادت کی تھی. تو کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو، نڈر ہو گئے کہ اللہ تم کو خشکی کے گوشے میں دسا دے، تم پر آسمان سے پتھر برسا دے، پھر تم اپنے آپ تمہارا کوئی کارساز نہ پاؤ. یعنی ہم ایک مصیبت سے بچے کہتے شکر ہے بچ گئے، تو کیا دوسری میں نہیں پڑھ سکتے؟ جہاز فلیش ہونے سے بچ گیا شکر ہے، ٹرین الٹ گئی بچ گئے شکر ہے، ایکسیڈنٹ میں بچ گئے شکر ہے. وہ جب بھی چاہے پکڑ سکتا ہے. ہوتا ہی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو گڑ گڑا کے اللہ کو پکارتے ہیں، جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں. یا تم اس سے نڈر ہو گئے کہ تمہیں پھر دوسری دفعہ دریائی میں لوٹا دے اور تم پر تیز ہوا کے چکر بھیج دے، پھر تمہیں ناشکری کی وجہ سے غرق کر دے، پھر اس پر تمہیں ہمارا پیچھے کرنے والا کوئی ملے گا بھی نہیں. کچھ بھی نہیں اللہ کا نعوذ باللہ آپ بگاڑ سکتے.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ واقعی ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اب اللہ نے تو ہمیں بہت عزت دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی عزت خود خراب کرتے ہیں۔ بد اخلاقی سے انسلٹ ہوتی ہے، اپنی زبان سے، بد کرداری سے، پولیس جوتے مارے یا عوام پکڑ کے جوتے مارے، اپنی بزرگی، اپنے شرف، یعنی نیچ حرکتیں کر کے، انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کر کے ہم اپنی انسلٹ خود کرتے ہیں۔ اللہ نے تو کرمنا بنی آدم، صرف مسلمان کو نہیں، ہر انسان کو شرف اور بزرگی کے ساتھ پیدا کیا، بہترین حیت دی، بہترین باڈی دی، بہترین صورت دی، بہترین دماغ دیا، ہر چیز اس کی بہترین ہے۔ وہ اچھا بول سکتا ہے، اچھا سوچ سکتا ہے، اچھی طرح چل سکتا ہے، اچھے کام کر سکتا ہے، اور اس کو بہترین رزق بھی دیا، پاکیزہ رزق دیا۔ جانوروں کی طرح کوڑے کے ڈرم میں منہ مار کے کھاتے ہیں ہم تو، لیکن گند کھانے کے بڑے شوقین ہیں۔ شراب سور کھائے بغیر گزارا نہیں، سور کھائے بغیر گزارا نہیں۔ کیا یہ گند نہیں ہے؟ صاف ستھرا کھاتے ہیں، دھو کے کھاتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین کر کے کھاتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کا بھی کہا جاتا ہے، 5 وقت ہاتھ دھوئیں، کھانے سے پہلے بھی دھوئیں، بعد میں بھی دھوئیں۔ یہ سارا آپ کو احترام دیا گیا، آپ کو شرف دیا گیا، لیکن ہم کیا برگر پکڑا چک مارا جانور کی طرح۔ یہ اسلام میں پسندیدہ طریقہ نہیں ہے کھانے کا، بچوں کو منع کریں۔ ہم تو اگر نان کے اندر پکوڑے بھی رول کرتے تو ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا جاتا تھا کہ انسانوں کی طرح کھاؤ، کیا کتوں کی طرح کھاتے ہو، کہا جاتا تھا نا یہ لفظ۔ کس طرح کھایا جاتا ہے؟ ایک ہاتھ میں کوک ہے، ایک ہاتھ میں چک مارے، ایک ہاتھ سے کوک پی رہے۔ انسان ایسے نہیں ہے، اور پھر انسان ہر ایک کے کھیت میں منہ بھی نہیں مارتا جانوروں کی طرح۔ آگے بھی آپ دیکھیں گے اپنا کھاتا ہے، صاف ستھرا کھاتا ہے، سامنے رکھ کے کھاتا ہے۔ تو پلیز یہ عادات گھر میں اپنائیں، بچوں کو بھی بتائیں۔ یہ آپ کو اللہ نے ایز اے انسان ایک احترام دیا ہے، تو انسان بنے، جانوروں جیسی حرکتیں مت کرے اور نہیں اپنے بچوں کو کرنے دیں۔ جس دن ہم انسان کی ہر جماعت اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور راستے سے بہت ہی ہٹا ہوا رہے گا۔ ہر نبی امہ اپنی امت کے بلایا جائے گا، یا اماموں سے انبیاء بھی مراد لیے گئے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہر امت کا نبی ان کے ساتھ ہوگا۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اعمال نامے کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ سوچیں کہ ہمیں جب بلایا جائے گا تو ہمارے امام کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہر مسلمان دعویٰ کرے گا کہ ہاں نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، نہیں۔ جو بدعتی ہیں، جو تہمات، خرافات، وہمات میں پڑے ہوئے ہیں، جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، جو تیز داغے گنڈے میں پڑے ہوئے ہیں، جو نذرانے بٹورنے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے جھنڈ کے نیچے نہیں گزریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے، بہت بڑا شرف ہے کہ ان کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ایمان والوں کے پیشوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں کو بھی شامل کرے جن کی امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوں گے، اور ان کی امت کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہوں گے۔ اعمال نامے کی صورت میں بھی کہا گیا کہ یہ پیش ہوں گے۔ ایک جگہ تو ہے نا امام، اور ایک جگہ ہوا اعمال نامہ۔ جس کے دانے ہاتھ میں اعمال نامہ، میں کام چاہتی ہوں جب یہ آیتیں پڑھتی ہوں۔ بچے کتنا ڈر رہے ہیں رزلٹ کے لیے، ہم بھی ڈرتے تھے۔ پتہ ہوتا تو بہت محنت کی، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا ٹیچر چیک کرتے ہوئے کیا کر جائے، خوف زدہ رہتے تھے۔ اور جب تک رزلٹ ہاتھ میں نہ آ جائے، کبھی سوچا ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں، جو کچھ کما رہی ہوں، جو کچھ بنا رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں یا دنیا کے لیے، آخرت میں اعمال نامہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کوشش تو کرے نا دانے ہاتھ میں دے۔ باقی میرا رب ہے، میری ایک نیکی کو اور پہاڑ بنائے، اللہ معاف کر دے، کوئی میری ایسی مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کہ میری نیکیوں کو دھو ڈالے۔ ہمیں اپنے رب سے ہر وقت کیئرفل رہنا چاہیے، ہر وقت محتاط رہنا چاہیے۔ سوچیں یہ لاسٹ وہاں کام ہوگا نا، آپ کامیاب، آپ فائنل، آپ فرسٹ آگے، سیکنڈ آگے، تھرڈ آگے، یہ لے اپنے اعمال نامے۔ کتنا بڑا وہ دن، کتنا بڑے اعزاز کا دن ہوگا۔ اللہ نہ کرے وہ بائیں ہاتھ میں آ گیا، یہاں تو کمپارٹ کلیئر ہو جاتی ہے نا، کوئی بات نہیں، سال ضائع ہوا ہے، زندگی تو نہیں ضائع ہوئی نا، کوئی بات نہیں، دوبارہ پڑھ لیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی میں راستے میں رکاوٹ ہوئی ایجوکیشن کی، 10 سال بعد انہوں نے جان شروع کی اور دوبارہ اپنے مقام پہ پہنچ گئی۔ یہ دنیا ہے، آخرت میں اللہ نہ کرے اگر اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ ہو ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے کوشش کریں پوری آخرت کے امتحان کے بارے میں۔ بڑا اچھا کسی نے واقعہ لکھا، میں نے اپنی بیٹی کو کہا جلدی سے، اور میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ اس کے بیٹے کا پیپر تھا، فجر میں ماں اٹھا رہی ہے نہیں اٹھ رہا، جماعت کا ٹائم ہو گیا، اٹھا رہی ہے نہیں اٹھ رہا، ماں جاب پہ چلی گئی۔ 9-10 بجے بکلا کے اٹھا، 8:30 پیپر تھا، ماں کو فون کر کے چیخا کہ امی میرا پیپر تھا اور آپ نے مجھے اٹھایا نہیں۔ اس نے کہا
فجر میں اٹھایا نہیں اٹھے، جماعت میں اٹھایا نہیں اٹھے، فیل تو تم ہو ہی گئے ہو، دنیا کے پیپر میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو میں کیا کروں؟ تو میں اتنی حیران ہوئی، میں نے ایک دم ایمان کو میں کہا آؤ دیکھو ایسی ہوتی ہیں مائیں، اسے کہا فیل تو تم ہو ہی گئے ہو، آخرت کے پیپر میں کامیاب کریں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو۔ اور کافر آپ کو اتنی بھی وہی سے بکا دینے والے تھے تاکہ آپ ہم پر اس کے سوا کسی اور کو گاڑ لائیں، پھر تو وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے کے قریب ہی تھے، تب تو آپ کو ہم اپنی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دوہرا عذاب چکاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی معاون نہ پاتے۔